عقیدہ توحید کا مطلب یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ احد کے معنی میں ایک ہے. احد کے معنی میں اللہ ایک ہے. احد کا معنی بھی ایک ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہے، لیکن احد میں اور واحد میں فرق ہے. احد اس ایک کو کہتے ہیں جو دو نہ ہو سکے. اگر بات سمجھ آ رہی ہو تو ذرا ساری کھاتے رہے تاکہ مجھے احساس ہو کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے. احد کا معنی یعنی احد اس ایک کو کہتے ہیں جو مرکب نہ ہو، جو کسی شے سے مل کے نہ بنا ہو، تو دو نہ ہو سکے. اللہ احد کے معنی میں ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے قرآن مجید میں اپنا تعارف کروایا تو فرمایا قل هو اللہ احد. میرے حبیب فرما دیجئے کہ اللہ احد ہے، یعنی ایسا ایک ہے کہ مرکب نہیں ہے، دو نہیں ہو سکتے. لیکن جب حضور نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں. ایک نور کے دو ہو گئے، دو کے 5 ہو گئے، 5 کے 12 ہو گئے، 12 کے 14 ہو گئے. موالے بلندر سلام. اللہ الصمد عقیدہ توحید سورہ توحید میں ہے. اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ جسے 14 سجدہ کرے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا. جہاں بھی باپ اور بیٹے کی نسبت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے مشکل کشا امام نے اور جناب سیدہ نے مل کر پوری زندگی توحید کا یوں تحفظ فرمایا. میرے مولا امیر نے جب بھی اپنا تعارف کروایا فرمایا لوگوں سنو، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی. اور سیدہ نے جب بھی پکارا فرمایا یا ابا الحسن، اور میرے حسن کے بابا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. شان توحید یہ ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی کف نہیں ہے. اور نبی فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر کائنات میں میرے بھائی علی نہ ہوتے تو میری بیٹی زہرا کی برابری کا کوئی مرد نہ ہوتا. عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ احد کے معنی میں ایک ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے، کوئی انسان یہ کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں دو ہے، مجھے بتاؤ اس کی انسانیت جائے گی یا اللہ کی توحید؟ انسانیت تباہ ہو جائے گی توحید کہہ دے. اگر مولوی کہہ دے اللہ ایک نہیں دو ہے، مولویت ختم ہو جائے گی توحید کہہ دے. کوئی عالم کہہ دے اللہ ایک نہیں دو ہے، عالمیت تباہ ہو جائے گی توحید کہہ دے. اگر کوئی مجتہد کہہ دے اللہ ایک نہیں دو ہے، اجتہاد ختم ہو جائے گا توحید کہہ دے. فرض کیجئے کوئی صحابی رسول زندہ ہو گئے، معجزہ ہو گیا، لوگ ان کے پاس گئے، اگر کوئی صحابی کہہ دے اللہ ایک نہیں دو ہے، صحابیت ختم ہو جائے گی توحید قائم رہے گی. اور اس کے بعد میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں ایک لفظ اپنی طرف سے زبان سے نکالوں، جسارت کروں. لیکن میں کیا کروں؟ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں. 5 باتیں سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں مطمئن رہوں گا، لیکن جنہیں سمجھ آئے وہ بولنا میرے ساتھ. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، خطاب اپنے محبوب سے ہے، کنڈیشنل جملہ ہے. کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ اے نبی محمد بلندر صلوات صلی اللہ محمد لَإِنْ أَشْرَكْتَ. قرآن ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے. بھئی اللہ کے محبوب نے کیا شرک کرنا تھا؟ پالیسی یہ ہے کہ بات بڑے سے کرو تاکہ چھوٹے چھوٹے خود سمجھ لیں کہ جب میں شرک اپنے محبوب سے برداشت نہیں کرتا تو کسی
عام مسلمان عام انسان سے شرک کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اتنی تمہید کے بعد کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، مطلب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ توحید کی طرح میرے مولا امیر اور 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا عقیدہ بھی اصول دین میں ہے۔ قرآنی دلیل اس کی یہ ہے کہ جیسا کنڈیشنل جملہ اللہ نے اپنی توحید کے لیے اپنے محبوب سے فرمایا، ویسا ہی کنڈیشنل جملہ اللہ نے علی کی ولایت کے لیے محبوب سے فرمایا، اپنے توحید کے لیے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ابھی اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اور علی کی ولایت کے لیے فرمایا وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر علی کی ولایت کو نہ پہنچایا میری رسالت ہی نہیں پہنچ رہی ہے۔ صلی اللہ